حضرت خواجہ فخرالدین سیالوی نے کہا تھا نا کہ بنا کے امتی رحمت عالم کا مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کی، کہ رب تعالیٰ نے میری غلطی سے پہلے ہی میری بخشش کا اہتمام یہ کر دیا ہے کہ مجھ کو خیر الورا کا امتی بنا دیا۔ ہم سے اگر کل کوئی پوچھے کہ تم امت رسول اور تمہارے اندر شان ابوبکر صدیق نظر آنی چاہیے تو کیا نظر آئے گا؟ تم امت رسول ہو اور تم پاسبان ہو فکر عمر بن خطاب کے، تمہارے اندر ان کا پیغام کیا ہے، ان کا میسج کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے؟ تم امت رسول ہو، تمہارے اندر عثمان بن عفان کی جھلک نظر نہیں آتی، حیدر کرار کی جھلک نظر نہیں آتی، تم کیا ہو؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہی کہیں گے، ہم کرامتیں سنائیں گے، ہم فضائل اپنے بزرگوں کے سنائیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایسے تھے، حضرت عثمان غنی ایسے تھے، حیدر کرار ایسے تھے، وہ ایسے تھے، بھائی بہت کچھ تھے، بہت اچھے تھے، سارا کچھ تھا۔ یہ بتاؤ تم کیا ہو؟ ہمارے کسی ظلم کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے، ہماری کسی بے ایمانی کی وجہ سے لوگ یہ کہیں نا کہ مولوی صاحب یا فلاں صاحب ویسے بڑے مسلمان ہیں، کرتے ایسے ہیں، ہمارے کردار کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اسلام سے متنفر ہو گیا نا تو اس کے مجرم ہم ہوں گے۔ یہ جو دنیا ہے یہ دن رات رنگ بدلتی ہے، اس کی محبت کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی چاہت کے اپنے روپ ہیں۔ یہ کبھی کسی کو سر پہ بٹھا لیتی ہے، کبھی پاؤں کے نیچے رون دیتی ہے، اس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اگر اس دن بدن بدلتی دنیا میں کوئی شخص اپنے کسی پیارے کو نہیں بھولا، کسی عزیز کو نہیں بھولا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت انتہا کی ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں لوگ ماں باپ کی سالانہ برسی کا انعقاد نہیں کرتے، کبھی قبر پہ نہیں گئے۔ میں آپ کو ایک اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں۔ چند مہینے قبل جب گرمیوں کا موسم تھا تو میں ایک دن قبرستان گیا، حالانکہ اس قبرستان میں میرا کوئی قریبی عزیز، کوئی خونی رشتہ دار، کوئی بھی مدفون نہیں ہے، لیکن قبر کے اوپر جانا، قبر کو دیکھنا، قبروں کے پاس بیٹھنا، یہ مجھے ایک دلی سکون دیتا ہے۔ قبر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے اور ہم کہاں کے مسافر ہیں، ہماری منزل کیا ہے، کہاں ہم نے پہنچنا ہے، اور ہماری جو اتنی نمود و نمائش ہے، جو بناؤ سنگھار ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ وہ قبر کی مٹی ہے، ہمارے بدن پہ، چہرے پہ، وجود پہ۔ تو قبروں کے اوپر جانا اور قبروں کو دیکھنا اور ان سے عبرت حاصل کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں اگر کسی سفر میں بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزروں تو میں دیر تک ان قبروں کو دیکھتا رہتا ہوں۔ قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو قبریں ہیں ان کے اوپر جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو آوارہ اور خود رو جھاڑیاں ہیں، ان کی اتنی بہتات ہے کہ قبریں نظر نہیں آتی، چلنا گزرنا بہت مشکل ہے۔ تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہ تکلیف آئی کہ یہاں پر ہمارے وہ بزرگ، وہ بھائی، وہ دوست، وہ بیٹے بیٹیاں، مائیں بہنیں یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں نا، جن کو ہم ایک رات اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے۔ کہیں کسی کے پاس جاتے تھے تو کوئی کہتا تھا کہ رک جاؤ تو ہم کہتے نہیں، گھر میں ماں اکیلی ہے، بھائی اکیلا ہے، میں نے نہیں رہنا، یہ ہے وہ ہے۔ آج کوئی پرسان حال نہیں۔ بعد میں اللہ نے توفیق دی تو ہم اس کو ٹھیک کرنے لگ گئے کہ اس کی وہ حالت سلجھائی جائے۔ جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم سلجھاؤ میں تھے اور اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے تو ہم نے کتنی ایسی قبریں دریافت کی کہ جو بالکل ہی ننگی پڑی تھیں، یعنی اوپر سے کھل چکی تھیں اور اندر کفن پڑے تھے اور ڈھانچے پڑے تھے اور ان کے اوپر چھت تک نہیں تھا۔ قبریں بیٹھی، مٹی ادھر ادھر ہو گئی، کسی نے خبر ہی نہیں لی۔ ایک نہیں، کئی 20 قبریں ایسی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک انسان کی کھوپڑی دیکھی، بالکل ہی چھت اوپر پڑی ہوئی ہے، سطح کے اوپر پڑی ہوئی ہے، 2 ٹکڑے ہوئی پڑی، آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ الگ ہوا پڑا ہے، میں نے خود دیکھی۔ تو یہ دنیا تو اتنی محبت دے گی آپ کو، آپ آنکھیں بند کریں گے بھول جائے گی۔ 2 دن افسوس ہوگا، وہ آج کل تو آسان ہے افسوس کرنا، لوگ صرف سٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ ٹر گئے یار محبتاں والے، 4 دن لگایا اور بات ختم۔ پھر 1-2 دن تصویر لگائی اور اس کے اوپر ایموجیز لگا دی آنسو بہانے والی اور بات ختم۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ یا واٹس ایپ پہ، ادھر ادھر جو سوشل میڈیا کے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ اگر لکھ دیا کہ میری ماں کے لیے، میرے بھائی کے لیے، میری بہن کے لیے دعائے مغفرت کرنا تو لوگ کریں گے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب ہم نے خود نہیں کرنی تو پرایا کب کرتا ہے؟ پرایا کب کرتا ہے؟ اپنی بھوک خود کو محسوس ہوتی ہے،
اپنی ٹھنڈ خود کو لگتی ہے، اپنی گرمی خود کو لگتی ہے۔ جو اپنی ذات پہ پہلے بیتتا ہے دوسروں کو بعد میں محسوس ہوتا ہے۔ بڑی بڑی محبت بوقت ضرورت کچھ بھی کام نہیں دیتی۔ کہتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو اس کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا میری بیٹی ایک بات تو بتا۔ جی ابو بولیے۔ بیٹے محل میں اگر آگ لگ جائے اور آپ اور میں اکیلے ہوں اور ہمیں بھی آگ لگ جائے تو بیٹی پہلے کس کی آگ بجھاؤ گی؟ باپ بیٹی کی محبت آزما رہا تھا تو بیٹی نے کیا کہا، ابو جی پہلے اپنی بجھاؤں گی، جب بجھ گئی تو پھر آپ کی بجھاؤں گی۔ جس تن لاگے سو تن جانے۔ ہر کسی کو اپنی فکر ہے۔ اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر حقوق ارشاد فرمائے ہیں نا، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے، ایک حق یہ بھی ہے جو حضور نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حق ارشاد فرمائے۔ ان میں یہ چیزیں ارشاد فرمائیں کہ جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، جب وہ تمہاری محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ خالی کرو، جب وہ تم سے کوئی سوال کرے، کوئی ضرورت لے کے آئے تو اس کی ضرورت پوری کرو، جس وقت وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، جب وہ مشورہ مانگے تو امین ہو کہ اس کو مشورہ دو، جب وہ مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرو، جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کا جنازہ پڑھو، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ بعد میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ہمیں قرآن میں یہ دعا سکھائی گئی، لوگو اللہ سے مانگو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ کتنا بہترین اسلوب ہے ہماری عبادت کا۔ آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد، اللہ کی ربوبیت، آغاز اس سے کرتے ہیں اور اختتام کس پہ کرتے ہیں؟ اے حمد والے رب، اے ثنا والے رب، اے بزرگی والے رب، اے غفور الرحیم رب، اے رحمان الرحیم رب، للمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قیامت تک محمد کا کلمہ پڑھنے والوں کی بخشش فرما۔ اسلام نے کیسے جوڑا ہے ہمیں، سوچیں نا ذرا۔ جانتے نہیں آپ، سلام نہیں لیا، کلام نہیں کیا، صرف ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر آپ کا رشتہ ہے، رشتہ محمدی ہے، رشتہ اسلام ہے، رشتہ محبت ہے، رشتہ ایمان ہے۔ اس کی بنیاد پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے للمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ان کی بخشش کی دعا کرو۔ دوستان گرامی، اگر آپ 5 وقت نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، تو دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے اپنے مرحومین کی بخشش کا۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ صرف سٹیٹس لگانے سے مغفرت نہیں ہے، صرف فیس بک کی ڈی پی بدلنے سے مغفرت نہیں ہے، صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ افسوس کرنے سے مغفرت نہیں ہے۔ مغفرت تو یہ ہے کہ گھر سے نیت کر لیں، باوضو ہو جائیں، کپڑے پاک پہن لیں، اللہ کے دربار میں مجرموں کی طرح بیٹھ جائیں، اپنے جسم کو خدا کی حضور ایسے بٹھا دیں کہ جیسے بے بس مجرم ہوتا ہے، پھر کہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، میری مغفرت، میرے والدین کی مغفرت، قیامت تک کے اہل ایمان کی بخشش۔ جب اس عالم میں اپنے رب سے مانگیں گے، پھر میرے دوستو دیکھنا دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں کیسے نوازتا ہے۔ میں نے تنبیہ الغافلین میں کئی جگہوں پہ یہ روایت پڑھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ جو آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کی جو امت ہے، اس امت کو میرے اوپر کئی فضیلتیں دی گئی ہیں، کئی فضیلتیں، درجات میں، یعنی نبوت میں فضیلت نہیں ہے، یعنی ان کو خاصیتیں دی گئی ہیں، خاص فضیلتیں۔ ان میں سے ایک انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ جس وقت مجھ سے خطا سرزد ہوئی تو پھر کیا ہوا، میں کعبہ شریف جہاں پہ مکہ مکرمہ ہے، خانہ کعبہ کہتے ہیں، میں وہاں پر پہنچا تو میری اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، وہاں پہ پہنچ گئی، یعنی وہ جگہ میرے لیے خاص تھی، اس جگہ پر میری توبہ قبول ہوئی۔ لیکن امت مصطفیٰ جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی، یہ فراخی رکھی، یہ وسعت رکھی کہ دنیا کے کسی کونے میں چھپ کے، اندھیرے میں، تنہائی میں، خلوت میں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلنے دیں، 2 آنسو اپنے رب کی حضور کسی جگہ پہ بہا دیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
ان کی لغزشوں پہ پردہ پوشی کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس وقت مجھ سے یہ لغزش ہوئی تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کر دی۔ حضرت حوا الگ، حضرت آدم علیہ السلام الگ، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی۔ فرمایا امت محمدیہ کے لیے کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ گناہ بھی کریں گے لیکن گناہ کی بنیاد پہ میاں بیوی میں جدائی نہیں ہوگی، گناہ کی بنیاد پر وہ جدا نہیں ہوں گے، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ فرمایا اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب میں نے وہ کھا لیا درخت کا جو پھل تھا جس سے مجھے منع کیا گیا، کہتے ہیں جب میں نے وہ کھا لیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بے لباس کر دیا، بے لباس کر دیا اور جنت سے بے لباس زمین پہ اتارا۔ سورہ 3 ہے، والتین والزیتون وطور سینین، جو زیتون کا درخت ہے اور انجیر کا جو درخت ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان درختوں میں سے ایک درخت نے اپنے پتے پیش کیے تھے لباس کے طور پہ، اس لیے اس درخت کو بھی جنتی درخت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں بے لباس کر دیا گیا، لیکن امت محمدیہ کا شرف یہ ہے کہ یہ جب گناہ کرتے ہیں تو پروردگار ان کو بے لباس نہیں کرتا، بے آبرو نہیں کرتا، ان کے اوپر اسی وقت کسی قسم کی سزا لاگو نہیں ہوتی۔ گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور فرمایا میں نے جب وہ دانہ کھایا اور میں جنت سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت سے نکال دیا۔ فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی امت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہ کریں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، مغفرت کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، یہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے توبہ کر لی، میں نے تمہیں بخش دیا۔ دوستان گرامی، ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی توفیق سے نہیں، اپنی محنت سے نہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے رسول اللہ کا امتی ہونے کا شرف پایا ہے۔ یہ خدا کا خاص کرم ہے، ہم نے کوئی محنت نہیں کی، ہم نے اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی، ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے کوئی سفارش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا کہ جس امت کا درجہ قیامت کے دن سب سے بلند ہو۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے کہا تھا نا کہ بنا کے امتی رحمت عالم کا مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا، کہ رب تعالیٰ نے میری غلطی سے پہلے ہی میری بخشش کا اہتمام یہ کر دیا ہے کہ مجھ کو خیر الورا کا امتی بنا دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے اپنی الواح میں جو میرے اوپر لو نازل ہوتی ہے، تختیاں نازل ہوئی ہیں تورات کی، میں نے ان میں ایک قوم کا تذکرہ پڑھا ہے، ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، پروردگار اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ کلام کرتے ہوئے اپنے کلیم سے پوچھا میرے کلیم کس قوم کا ذکر پڑھا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہا باری تعالیٰ میں نے ایک ایسی قوم کا ذکر پڑھا ہے کہ جو اپنی کتاب کا ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اس قوم کو، اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کلیم وہ امت تو میرے محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ پھر عرض کی باری تعالیٰ میں نے ایک قوم کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو قوم 5 نمازیں پڑھے گی اور 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اسے میری امت میں داخل فرما، مجھے ان کا نبی بنا دے۔ فرمایا اے میرے کلیم وہ امت بھی میرے آخری رسول محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ پروردگار ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ پہلی قوموں کے پاس تو جو مال غنیمت جنگ میں وہ جیتتے ہیں، بناتے ہیں، آگ آتی ہے کھا جاتی ہے، ان کے لیے مال غنیمت حلال ہے، اس امت کو میری امت میں داخل فرما۔ فرمایا وہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ پروردگار 2.5% زکوٰۃ دیں گے، سارا مال پاک ہو جائے گا، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے، ان کو میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ اے میرے پروردگار ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے جو گناہ کریں گے، خطائیں کریں گے، لیکن ان کی آنکھوں سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے گا، تجھے وہ آنسو اتنا پسند ہوگا کہ ان کی زندگی کے گناہ تو دھو ڈالے گا۔ پروردگار اس عظیم امت کو میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ یہ بات جب چلتی رہی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کیا عرض کی باری تعالیٰ اگر یہ ساری فضیلتیں اس امت کی ہیں نا جو تیرے آخری رسول کی امت ہے، اے پروردگار پھر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس اپنے رسول کی امت سے پیدا فرما، پھر مجھے اس میں سے پیدا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم سے جو بات ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔
اے موسیٰ میں نے تجھے رسول بنایا، تجھے کلام کیا، تجھے کتاب دی، اتنی بڑی فضیلتیں تجھے بھی دی ہیں، میرے شکر گزار بندوں میں سے بن جا۔ نبی ہونا اور بات ہے، امتی ہونا اور بات ہے۔ امتی ہونے کی بات نہ کر، میں نے تجھے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، تجھ سے کلام کیا ہے، اس بات پہ میرا شکر ادا کر۔ دوستو کبھی عالم تخیلات میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچے نا آپ کہ ہمارا شرف کیا ہے، ہمارا رتبہ کیا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے۔ 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کی امت رسول مصطفیٰ سے داخل ہوں گے جنت میں۔ یہ واحد امت ہے کہ جس کے برگزیدہ بندوں کی شفاعت قیامت کے دن پروردگار قبول کرے گا۔ وہ سفارش کریں گے باری تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا تو حافظ قرآن تھا نا، میرے قرآن کو پڑھتا رہا، عمل کیا، لوگوں کو سناتا رہا، میں تیری سفارش قبول کرتا ہوں۔ فرمایا جائے گا ہاں تو میرے رستے میں شہید ہوا تھا نا، تیرا انگ انگ تلواروں سے زخمی ہو گیا تھا، تو نے سی تک نہیں کی تھی، تیرا خون بہ گیا، تیری بیوی بیوہ ہو گئی، تیرے بچے یتیم ہو گئے، میری رضا کے لیے تو مر گیا، میرے بندے میں تیری شفاعت قبول کرتا ہوں۔ پروردگار ان کی بخشش فرمایا گا ہاں تو سخی تھا نا، تجھے مال دیا، تجھے رزق دیا، تجھے نعمت دی، تیرے اوپر کرم کیا، تجھے دنیا کا انعام دیا، تو نے جب خرچ کرنے کی باری ہے تو نہیں دیکھا کہ میں منگتا نہ ہو جاؤں، کنگال نہ ہو جاؤں، تنگ دست نہ ہو جاؤں، تو نے بخیلی سے، کنگالی سے، بے نیاز ہو کر اپنے مال کو میرے رستے میں خرچ کیا، میں تیری شفاعت بھی قبول کروں گا۔ جہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، چونکہ یہ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو اس دور میں بڑے بڑے فتنے ہیں، ہر کسی کا اپنا منہ ہے، ہر کسی کی اپنی تحقیق ہے، ہر کسی کی اپنی زبان ہے، جو کوئی مرضی بول دیتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ چیزیں سنی ہوں گی، پڑھی ہوگی، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان بڑا دلیر ہو رہا ہے۔ یہ میں نے جو بات کہی نا کہ وہ سخی سخاوت کرے گا، تو ظاہر ہے اس کے پاس دنیا کا مال ہوگا تو سخاوت کرے گا نا، ایسے تو نہیں کر سکے گا، کچھ ہوگا انعام تو پھر ہی کرے گا نا۔ تو اس طرح کی چیزیں بڑی وائرل ہوتی ہیں، لوگ اس کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں، جس کا سب سے برا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ مذہب سے متنفر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے جی کہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کے دوران کہا کہ حضرت عمر بن خطاب ایک اینٹ کا سنانہ لے کے سو جاتے تھے، اتنی سادگی پہ، فقیری پہ، مسکینی پہ تقریر کی۔ تقریر کرنے کے بعد مولانا فارچونر میں بیٹھ کے چلے گئے۔ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی تو دین دشمن ہے۔ دوسرا بندہ لکھ دیتا ہے کہ ایک حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب دودھ کا کاروبار کرتے تھے، دودھ میں پانی ڈالتے تھے، تو جب ان کی ڈرمی پانی سے بھر گئی، انہوں نے بچا ہوا پانی بیٹھ کے پی لیا۔ کسی نے پوچھا جناب بیٹھ کے کیوں پی رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹھ کے اس لیے پی رہا ہوں کہ بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے۔ کیوں بھائی؟ جب دودھ میں پانی ڈالا گیا تو شرم نہیں آئی؟ بیٹھ کے سنت پوری کر لی۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنا کے کوئی یہ بول دیتا ہے کعبہ شریف کے گرد لگائے ہوئے چکر تمہیں کوئی کام نہیں دیں گے جب تک دنیا کے لوگوں کو دیے ہوئے چکروں کی معافی نہیں مانگو گے۔ تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کعبے کے چکر فضول ہیں، بندہ یہ سمجھتا ہے حج کرنا فضول ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے بیٹھ کے پانی پینا فضول ہے، بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار شاید اچھی گاڑی رکھنا بہت غلط کام ہے، یا جو لوگ سادگی کا درس دیتے ہیں اگر وہ اچھی گاڑی رکھیں گے تو بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑا جرم کریں گے۔ دوستو ایک بات یاد رکھو کہ دنیا بذات خود بری نہیں ہے، دنیا بری تب بنتی ہے جب ہم اس دنیا کو اپنے دین پہ ترجیح دیتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا یہی سبق اگر آپ یاد رکھ لیں تو آپ کے لیے بہت ہوگا۔ دنیا بذات خود بری نہیں ہے، جس وقت اس دنیا کو دین پہ ترجیح دیتے ہیں تو یہ دنیا ناسور بن جاتی ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ اصحاب کتنے تھے؟ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ میں 6 صحابہ ایسے تھے جو اس دور میں ارب پتی تھے۔ کتنے؟ 6 صحابہ ایسے تھے جو اس زمانے میں ارب پتی تھے۔ حضور کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 16 ٹن سونے کے مالک تھے۔ چھٹاکی ماشا توڑا نہیں، کلو نہیں، من نہیں، 16 ٹن سونے کے مالک تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید 300 اونٹ سونا ان کی ملکیت تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق 1,50,000 کلو سونے کے مالک تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 6 کروڑ درہم ان کی وراثت تقسیم ہوئی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک موقع پہ 950 اونٹ غلے سے لدے ہوئے انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کیے تھے۔ دنیا بذات خود بری نہیں ہے،
اور حضور کے اصحاب نے بھی کمائی، تجارت بھی کی، رسول اللہ نے خود بھی کی، مال دنیا کمایا۔ نقصان یہ ہے کہ جب وہ دنیا تمہارے دین پہ غالب آ جائے، جب وہ تمہیں نماز سے غافل کر دے، ذکر الہی سے غافل کر دے، کسی بیمار مریض کی تیمارداری سے غافل کر دے، جب اس کی بنیاد پہ لوگوں پہ تکبر کرنے لگو، کسی کے ساتھ انسانوں کی طرح سلام تک لینا چھوڑ دو، کسی اپنے غریب رشتہ دار کے پاس بیٹھنا بجتی شمار کرو، وہ دنیا تمہارے لیے ناسور ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں سوشل میڈیا پہ سکھایا گیا نا، ہم نے اسی کو بنیاد بنا کے اسی کے اوپر سوچنا ہے، اور اسی کے بنیاد کے مطابق ہم نے مذہبی لوگوں سے نفرت کرنی ہے۔ تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب سے متنفر نہ ہوں، یا وہ لوگ جو یہ کیا کہتے ہیں نا 2 ٹکے کے فلاسفر، جو اس طرح کے 2 ٹکے کے فلاسفر ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں اس طرح کی بات کر کے کہ لوگ جو ہے نا وہ مذہبی طبقے کے یا اچھے کام کرنے والوں کے خلاف ہو جائیں گے، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ کاروبار بھی کریں، نوکری بھی کریں، زمینداری بھی کریں، دکانداری بھی کریں، دنیا کا ہر جائز کام حلال طریقے سے ہر صورت کریں، لیکن اس سے جو کمائیں نا، اس میں اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کی ذات کو اپنا حصے دار ضرور بنائیں۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو غریبی کا عالم تھا، مہاجر تھے مسلمان، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، نہ گھر نہ بار، سارا کچھ مدینے میں چھوڑ کے گئے۔ وہاں پہ مواخات قائم ہوئی، مسلمان جڑے آپس میں، انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے۔ اس موقع کی یہ باتیں ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ سے پوچھا تیرے گھر میں کیا ہے؟ کسی نے کہا ایک چادر ہے، ایک روایت یہ بھی ہے ایک صحابی نے کہا صرف ایک چادر ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، وہ لے کے آئے، فرمایا اس کو 2 حصے کرو، ایک حصے اپنے تن کے ساتھ باندھ لینا، دوسرا حصہ میں تم سے خریدتا ہوں۔ 1 درہم میں حضور نے خریدی، فرمایا مجھ سے کون خریدے گا؟ دوسرے صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں، تیسرے نے کہا میں 3 میں خریدتا ہوں۔ اس طرح کر کے ان کو پیسے بنا کے دیے، فرمایا جاؤ بازار سے ایک رسی لے آؤ، ایک کلاڑی لے آؤ، جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے لکڑیاں کاٹو، ان کے گٹھے بنا کے شہر میں لا کے بیچو اور اپنا روزگار چلاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مزدوری کے ٹائم، دہاڑی کے وقت، کام کے وقت، ملازمت کے وقت مسجد میں نفل پڑھتا نظر آتا، درہ لے کے مارتے اس کو کہ یہ کام، یہ ٹائم نفل پڑھنے کا نہیں ہے، بیوی بچوں کے لیے روٹی کمانے کا ہے۔ یہ میں سارا معاملہ آپ کے سامنے دوستو صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو دین ہے نا، دین دنیا کے ساتھ ہے، دنیا دین کے ساتھ ہے۔ آپ دین کو دنیا سے جدا نہیں کر سکتے اور دنیا کو دین سے جدا نہیں کر سکتے۔ اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب کو چھوڑ کے غاروں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے گوڈے گٹے، اپنی ٹانگیں اپنے سینے کے ساتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ، اوپر سے کچھ آئے گا پوٹلی میں بندھا بدایا وہ تمہارے منہ میں گرے گا اور تم کھا لینا۔ ہمارے بر صغیر کے 2 نام ہیں، 2 بزرگ، حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت شفیق بلخی، بہت بڑے نام ہیں دونوں، تصوف میں بہت بڑا نام ہے۔ تو دونوں بزرگوں کا ایک وقت تھا، ایک ملاقات ہے، ہم اثر تھے، ملاقات ہوتی رہتی، بات چیت ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے، چیزیں شیئر کرتے۔ تو ایک دن حضرت شفیق بلخی نے کہا حضرت ابراہیم بن ادم سے کہ میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں روزگار کمانے جا رہا ہوں، کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ انہوں نے اللہ حافظ کہا، دعائیں دی، کہا جائیے۔ وہ جانے لگے تو تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت ابراہیم بن ادم کو پھر مل گئے، پوچھا تم تو گئے تھے مزدوری کرنے، دہاڑی کرنے، ملازمت کرنے، پیسہ بنانے، کاروبار کرنے دوسرے شہر میں، تو پلٹ آئے ہو، گئے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں جا رہا تھا، تھک گیا، رستے میں بیٹھا، جس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھا نا، اس کے اوپر ایک گھونسلہ تھا، اس کے اوپر گھونسلہ تھا، اس گھونسلے میں ایک چڑیا بیٹھی تھی، چڑیا کی دونوں آنکھیں نہیں تھی۔ مشاہدہ بیان کر رہے ہیں اور دیکھیے اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں دونوں بزرگوں نے، نتیجہ کیا نکالا ہے۔ چڑیا بیٹھی تھی، اچھا نابینا تھی، جی نابینا تھی، اچھا پھر اس کے پاس ایک چڑیا آتی تھی، وہ نابینا چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی رہتی تھی، اڑتی بھی نہیں تھی، کہیں جاتی بھی نہیں تھی۔ ایک چڑیا کہیں سے اڑ کے آتی تھی، اپنے منہ میں لقمہ لے کے، دانہ لے کے، پانی لے کے، اور آ کے اس کی چونچ میں رکھتی تھی، وہ کھا لیتی تھی اور سو جاتی تھی۔ میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ رب جو اس گھونسلے میں نابینا چڑیا کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، اپنے شہر میں مجھے بھی نہیں مرنے دے گا، اس لیے میں آ گیا۔ ہوا کیا؟ ابراہیم بن ادم نے بات سنی، فرمایا بس جی بس۔ کہا شفیق مجھے بہت افسوس ہوا تیری سوچ پہ۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا جو نابینا چڑیا گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی، تم نے وہ بننا تو پسند کر لیا ہے جو گھونسلے میں بیٹھی ہوئی چڑیا کو آ کے دانا کھلا رہی تھی، تم نے وہ بننا پسند کیوں نہیں کیا؟ تم نے وہ بننا پسند کیوں نہیں کیا؟ مسلمان دستے گدا نہیں ہے، مسلمان دستے عطا ہے۔ مسلمان دینے والا ہوتا ہے، مانگنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان عطا کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو سوالی نہیں بنایا، سوال وہ صرف اپنے رب سے کرتا ہے، مخلوق سے نہیں کرتا۔ تو دینے والے کب بنو گے؟ جب کماؤ گے، جب کوشش کرو گے، جب سٹرگل کرو گے، جب رسک لو گے، جب خطروں سے کھیلو گے تو پھر کمانے والے بنو گے۔ جب کمانے والے بنو گے تو پھر تمہارے رزق میں غریبوں کا حصہ ہوگا، یتیموں کا حصہ ہوگا، فقیروں کا حصہ ہوگا، بیواؤں کا حصہ ہوگا، غریب مریضوں کا حصہ ہوگا، نہ پڑھ سکنے والے غریب بچوں کا حصہ ہوگا، یتیموں کا حصہ ہوگا، بیواؤں کا حصہ ہوگا۔ پھر اس میں سے جب دو گے نا، اس میں سے جب دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ پھر یہ ہوگا قرآن کی مثال کے مطابق، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، ایک دانے کی مثال قرآن نے دی ہے، ایک دانہ بو گے اس سے کئی بالیاں اٹھیں گی، ایک بالی میں کتنے کتنے دانے ہوں گے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر رب کی ذات تمہیں برکتیں عطا فرمائے گی۔ دوستان گرامی، بات ہماری یہاں سے چلی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بے پناہ فضائل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور آپ اور میں بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی سفارش کے اس امت کا حصہ ہیں۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم سے اگر کل کوئی پوچھے کہ تم امت رسول اور تمہارے اندر شان ابوبکر صدیق نظر آنی چاہیے تو کیا نظر آئے گا؟ تم امت رسول ہو اور تم پاسبان ہو فکر عمر بن خطاب کے، تمہارے اندر ان کا پیغام کیا ہے، ان کا میسج کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے؟ تم امت رسول ہو، تمہارے اندر عثمان بن عفان کی جھلک نظر نہیں آتی، حیدر کرار کی جھلک نظر نہیں آتی، تم کیا ہو؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہی کہیں گے، ہم کرامتیں سنائیں گے، ہم فضائل اپنے بزرگوں کے سنائیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایسے تھے، حضرت عثمان غنی ایسے تھے، حیدر کرار ایسے تھے، وہ ایسے تھے، بھائی بہت کچھ تھے، بہت اچھے تھے، سارا کچھ تھا، یہ بتاؤ تم کیا ہو؟ اقبال نے جواب شکوہ نے کہا نا کہ تھے تو آباب تمہارے مگر تم کیا ہو۔ جب شکوے میں کہا نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، یہ سارا شکوہ کیا جب اقبال نے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر جواب بھی لکھا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، یورپ کے کلیساؤں کو کس نے آباد کیا؟ آخر میں کہا تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہاتھ ہلاتے ہی نہیں ہو، ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہو کل کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ معجزے ایسے نہیں ہوتے۔ اسلام پھیلا ہے نا تو تبلیغ سے، تقریر سے، تلوار سے، محنت سے، جہاد سے، کوشش سے، ہر طرح کی قربانی سے پھیلا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب اپنے خلفاء کو بھیجا نا تبلیغ اسلام کے لیے، یہ سنگاپور، جکارتا، ملائیشیا، یہ جتنی ساحلی پٹی ہے یہ ساری ان کے خلفاء کی محنت ہے کہ یہ مسلمان ہوئے۔ تو جب بھیجا تو ان کو جاتے ہوئے نا پوٹلیاں دیں، ان پوٹلیوں میں اشرفیاں تھیں، سکے تھے۔ تو خلفاء نے عرض کی حضور آپ ہمیں کوئی نصاب دیں، کوئی کتاب دیں، کوئی وظیفہ دیں، کوئی ورد بتائیں کہ جو ہم ان کو جا کے تسبیح بتائیں، جو ذکر بتائیں، جو کلام بتائیں اور وہ اس کو پڑھیں تو اس کے مطابق اسلام پھیلے۔ یہ آپ ہمیں سکے دے رہے ہیں اور یہ پوٹلیوں میں، گتھیوں میں کھنک رہے ہیں، سکوں سے کیا کرنا ہے؟ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بیٹو تبلیغ صرف اور صرف زبان سے نہیں ہوتی، تبلیغ صرف اور صرف افکار سے نہیں ہوتی، نظریات سے نہیں ہوتی، تسبیح سے نہیں ہوتی۔ فرمایا بیٹو یہ پیسے لے جاؤ، وہاں پر جا کر لوگوں میں کاروبار کرنا، لوگوں میں کاروبار کرنا، تمہارے معاملات دیکھ کے دنیا تسلیم کرے کہ یہ اسلام کے نمائندے ہیں، تمہاری بات سچی ہو، تمہارا تول پورا ہو، تمہارا ناپ پورا ہو، تمہارا وعدہ پورا ہو، تمہاری کمٹمنٹ 100% ٹھیک ہو۔ جس وقت لوگ تمہارا کردار دیکھیں گے نا کاروبار کے اندر تو پھر دین میں داخل ہوں گے۔ تو دوستان گرامی، آپ جہاں کہیں بھی ہیں نا آپ اپنی امت کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا، یعنی آپ کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ جس مولوی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنی ہے نا، تبلیغ اس نے کرنی ہے، وہی مذہب کا محافظ ہے، وہی اسلام کا نمائندہ ہے۔ نہیں، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد کو پیدا کیا ہے، ہر کام کے لیے۔ آج کل بڑا مسئلہ ہے نا فلسطین کا، غزہ کا، بہت زیادہ مطلب جنگ ہوئی، موتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، بڑا ظلم ہے امت کے ساتھ۔
میں آپ کو فلسطین کی ایک بات سناتا ہوں کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا نا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے بھی کئی سال پہلے اس وقت کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی ترکھان تھا بڑھئی، اس نے ایک ممبر بنایا لکڑی کا، اور اس ممبر کے اوپر بڑے اس نے نا نقش و نگار کیے اور بڑے اس کے اوپر موتی لگائے، جو اس وقت طرز تھی مطلب فرنیچر بنانے کی، اس نے کمال کا بنایا، بہت خوبصورت ممبر، بہت خوبصورت۔ جب وہ ممبر بن گیا، اب اس سے خریدنے کے لیے دنیا دور دور سے آئی، کوئی بغداد سے، کوئی مدینے سے، کوئی مکے سے، کوئی ایران سے، کوئی عراق سے، کئی دور دور سے دنیا کہ یار بڑی خوبصورت ممبر ہے، ہمارے مطلب ملک کی مرکزی جامع مسجد میں اس کو رکھا جائے۔ وہ کہتا میں نے نہیں دینا، اترکھان کہتا میں نے نہیں دینا۔ بھائی کیوں نہیں دینا؟ کہتا ہے یہ میں نے اس لیے بنایا ہے، اس کو مسجد اقصیٰ میں رکھنا ہے۔ تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار تو عجیب آدمی ہے، مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے قبضے میں ہے، وہاں پہ تو تقریر ہی کو نہیں ہوتی۔ اس نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرے گا نا مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کے لیے، اس کا کام تیر تلوار چلانا ہوگا، اس کا کام ممبر بنانا نہیں ہوگا۔ میں اپنے حصے کا کام آج کر چلا ہوں، وہ بعد میں آ کے کرے گا، وہ بعد میں آ کے کرے گا۔ میں اپنے حصے کا کام جو مجھے فن دیا تھا نا میں نے کر دیا۔ جو مولوی صاحب، جو قاری صاحب، جو امام صاحب، جو عالم صاحب، جو خطیب صاحب ہیں نا، ان کے پاس ایک طاقت ہے، علم کی طاقت، تقریر کی طاقت، وہ اس کی بنیاد پہ تبلیغ کریں گے۔ آپ دکاندار ہیں، آپ کے پاس ہے ایمانداری کی طاقت، پورا تولنے کی طاقت، خالص چیز بیچنے کی طاقت، لوگوں کو بقایا پورا دینے کی طاقت، کسی چھوٹے بڑے کو دیکھے بغیر ایکسپائری ڈیٹ کے اندر بیچنے کی طاقت۔ آپ کے پاس ایمانداری کی طاقت ہے۔ کوئی دنیا کا کاروبار ہے، آپ اس کو ملاوٹ سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں۔ آپ بھی دین کے خادم ہیں، آپ بھی دین کے مبلغ ہیں، آپ بھی دین کے سپوت ہیں، آپ بھی دین کے تبلیغ کرنے والے ہیں، اور عین ممکن ہے آپ کی وہ تبلیغ قاری صاحب اور خطیب صاحب کی تقریر سے بڑھ جائے۔ دین صرف تقریروں کا نام نہیں ہے دوستو، دین کردار کا نام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے نا، اس ذمہ داری کو پورا نبھائیں۔ بڑے بھائی ہیں تو بڑے بھائی بنے، والد ہیں تو والد بنے، بیٹے ہیں تو بیٹے بنے، شاگرد ہیں تو شاگرد بنے۔ جس سٹیٹس پہ ہے نا اس سٹیٹس کا لحاظ کریں، اس کی ذمہ داری کو کما حق کو نبھائیں۔ یہ بھی اسلام کی تبلیغ ہے۔ مرید کہے کہ میں اپنے شیخ سے بڑا ہوں، شاگرد اپنے استاد کے نقلیں اتارنا شروع کر دے، گاہک کہے کہ میں دکاندار کو کچھ نہیں سمجھتا، مقتدی کہے کہ امام کیا چیز ہے، امام کہے مقتدی کیا چیز ہے، تو کیا یہ معاشرہ اسلامی ہوگا؟ اپنے سٹیٹس میں رہ کر اللہ نے جو آپ کو منصب دیا اس منصب کے ساتھ انصاف کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ یہ بھی اسلام کی تبلیغ ہے۔ اس تبلیغ کو یا اس قرآن کا یا اسلام کا جو مشن ہے نا، اس کو محدود نہ کریں۔ آپ بھی خادم ہیں، ہم بھی خادم ہیں، قاری صاحب بھی خادم ہیں، مولانا صاحب بھی خادم ہیں، ہم سب خدمت اسلام میں برابر ہیں۔ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر ہماری کسی بدعہدی کی وجہ سے، ہمارے کسی ظلم کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے، ہماری کسی بے ایمانی کی وجہ سے لوگ یہ کہیں نا کہ مولوی صاحب یا فلاں صاحب ویسے بڑے مسلمان ہیں، کرتے ایسے ہیں، ہمارے کردار کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اسلام سے متنفر ہو گیا نا تو اس کے مجرم ہم ہوں گے، کیونکہ پریزنٹ ہم نے کرنا ہے۔ پریزنٹ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ لوگوں کو کنونس کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ ہمیں دیکھ کے ہمارے چھوٹوں نے سیکھنا ہے، ہمیں دیکھ کے ہمارے پیچھے آنے والوں نے سیکھنا ہے، ہمیں دیکھ کے ہمارے مقتدیوں نے سیکھنا ہے، ہمیں دیکھ کے ہمارے گاہکوں نے سیکھنا ہے، ہمیں دیکھ کے ہمارے ہمسایوں نے سیکھنا ہے۔ ہم جو سکھائیں گے نا دنیا وہ سیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا مسلمان بنائے کہ ہم اسلام کے صحیح نمائندے بنیں، اور جو امت مصطفیٰ کا شرف ہے جس کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے۔ مولانا ظفر علی نے کہا تھا نا، جستجو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو۔ جستجو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو۔ ہم اس رسول کے امتی ہیں۔ دوستان گرامی، جو آپ کے سر پہ امت رسول ہونے کا پگڑی اور تاج ہے نا، خدا را اس کا لحاظ کریں۔ اگر یہ شرف بڑا ہے نا تو اس کی آزمائش بھی بڑی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، چو بگویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ۔ جب خود کو مسلمان کہتا ہوں تو پھر کانپ اٹھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی مشکلیں کیا ہیں، یہ کن مصیبتوں سے گزارتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی جو سکسیسفل سٹوری ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے بڑی ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑا درد سہنا پڑتا ہے، تو پھر جا کے کسی کے سر پہ تاج سجتا ہے۔ ہمارے لیے قربانیاں برداشت کی ہمارے رسول نے،
ہمارے رسول کے اصحاب نے، رسول اللہ کی اولاد نے، اور دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب آگے ہم نے اس کو پہنچانا ہے کردار کے ساتھ اور گفتار کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت میں قبول کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔